کر سکتا کہ ہندوستان کی آزادی کسی اکیلے شخص کی مرہون منت ہے. ترنگے کو پھیلایا جائے اور بہت بڑے الاس کے ساتھ اس کو پھہرایا جائے. لیکن میں غریب آدمی ہوں, میں وہیں پر دیکھتا رہا کہ میں اس جھنڈے کو کہاں پر پھہراؤں. میں نے دیکھا یو پی کے اندر تو اور بھی زیادہ برا حال ہے. یہاں تو ہزاروں نہیں لاکھوں گھروں کو توڑ دیا گیا ہے بلڈوزر کی مدد میں آ کر کے. بہت سارے ایسے مندر ہیں جن کی جائیداد وقف ہے, وہاں پر ہماری بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی تھی. میں آج بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن یہ جھنڈا تمہاری ذمہ داری ہے. آج کے بعد اس جھنڈے کی عزت کو تم بچا کر کے چلنا. آخر میں اس جھنڈے کو کہاں بچاؤں, کہاں لہراؤں, کہاں اس جھنڈے کو پھہراؤں. کبھی کہا جاتا ہے کہ ہوائی جہاز میں بٹھا کر کے پاکستان بھیج دیا جائے, کبھی کہا جاتا ہے کہ لو جہاز کے نام پر ان کو جان سے مار دیا جائے. 15 اگست ہندوستان کی آزادی کا دن ہے اور اس کو ہم پورے ہندوستان کے اندر ہی بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. اور یہ ہمارے اندر ایک تہوار کی حیثیت رکھتا ہے. آزادی صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر چرند و پرند کو آزادی چاہیے. دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بغیر آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے. ہندوستان پر جب انگریزوں نے غلبہ جمایا اور ہندوستان کو اپنے چنگل میں لے لیا اور ہندوستان پر تقریباً سب پہ قبضہ کر لیا, تو اس آزادی کے لیے سب سے پہلے وہی لوگ کھڑے ہوئے جو آزادی کے مقصد کو جانتے تھے, جن کا اوڑھنا بچھونا اسلام تھا, اور وہ جانتے تھے کہ اسلام کے اندر بغیر آزادی کے زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. چنانچہ علماء اکرام نے اس کا ڈنکا بڑے زور و شور سے بجایا اور سب سے پہلے دہلی سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, اس سے پہلے بھی آزادی ہو چکی تھی, بہت سارے لوگ آزادی میں شریک ہو چکے تھے, لیکن مکمل طور سے آزادی کا ڈنکا بجانے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آزادی کے لیے نکلے ہیں. اور انہوں نے آزادی کے لیے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. اس فتوے کی پاداش میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اور ان کے پورے ہی خاندان کو بڑی اذیتوں سے گزرنا پڑا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جو مدرسہ تھا دہلی کے اندر, اس پر بلڈوزر چلوا دیا گیا اور اس کو تہس نہس کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. اور شاہ ولی اللہ نے جو فتویٰ دیا تھا ان کے ہاتھ اس کے عوض میں کٹوا دیے گئے پونچوں پر سے, تاکہ ان کا قلم اور ان کے قلم سے نکلی ہوئی روشنائی ہندوستان میں آگ نہ لگا دے اور جگہ جگہ پر آزادی کے چراغ روشن نہ ہو جائیں. لیکن شاہ صاحب نے وہ جو ایک عام قاعدہ ہے کہ آدمی شکست خوردہ ایک کونے کے اندر بیٹھ جائے, شاہ صاحب نے اس شکست کو اور اس ہاتھ کاٹنے کو برداشت نہیں کیا, بلکہ ان کے بیٹے, ان کے بہت سارے شاگرد دو نے ہندوستان کی آزادی میں بھرپور حصہ لیا. اور انہی کے شاگرد ہوتے ہوتے جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے اور ان کے اساتذہ جن میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں اور بہت سارے لوگ, حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے ہاتھ میں جھنڈا آیا اور اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ تو سبھی پڑھتے ہی ہیں. وہ چیزیں اب سینوں سے نکل کر کے ستیروں میں آ چکی ہیں اور بہت ساری کتابیں چھپ چکی ہیں. سب مطالعہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے 3 سال اور کچھ مہینے آپ نے مالٹا کی جیل کے اندر گزارے ہیں. کتنے زبردست اور کتنے ہی اذیتوں بھرے وہ سال تھے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان آنے کے بعد تقریباً 17 دن کے بعد آپ کا وصال ہو گیا, اور وہاں کی ٹھنڈ جو ہے, وہاں کی سردی جو ہے آپ سے برداشت نہیں ہو سکتی. تو آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے, ہمارے علماء نے اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے تمام ہی لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی. یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کی آزادی کسی اکیلے شخص کی مرہون منت ہے یا کسی اکیلے واحد شخص نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا ہے. سب نے مل جل کر کے ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا اور آگے بڑھے اور ہندوستان کو آزاد کرایا. آزاد ہونے کے بعد بہت طرح کے لوگ آئے, لیکن ہندوستان جمہوریت پر قائم رہا. لوگ چاہتے تھے
بہت سارے لوگ چاہتے تھے, میں صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ RSS کے لوگ چاہتے تھے اور بہت سارے ان کے جیسے اندھبھگ چاہتے تھے کہ ہندوستان جمہوریت نہ بنے, بلکہ اسی وقت میں ان کا گنتر نہ بنا کر کے ہم اس کو رام راج. لیکن گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور رفیع احمد گدوائی اور بہت سارے لوگ, انہوں نے ان کی جدوجہد اور ان کی بھرپور کوششوں کے نتیجے میں ہندوستان آزاد بھی ہوا اور آزاد ہونے کے بعد لوکتنتر بھی بنا, جمہوریت بھی بنا. اور جمہوریت اور لوکتنتر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں ہر مذہب کے لوگ, وہ چاہے ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی ہو, پارسی کوئی بھی ہو, سب محبت اور اخوت کے ساتھ اس قانون کے نیچے جو ہندوستان میں بنایا ہمارے بابا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے, اس قانون کے نیچے رہ کر کے اپنی زندگی آرام اور محبت کے ساتھ گزارے. لیکن آج کچھ لوگ ان 10 سالوں میں اور ان 12 سالوں میں کچھ لوگوں نے ہندوستان کی چھوی کو برباد کر دیا اور ہندوستان کی چھوی کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا, اور اس چھوی کو جو ہندوستان کی پہلے سے گنگا جمنی تہذیب کے نام سے مشہور تھی, اس کو بگاڑنے کی پوری کوشش کی اور طرح طرح کی اذیتیں, طرح طرح کی تکالیف, طرح طرح کی مصیبتیں ایک مذہب کے لوگوں کو ٹارگٹ بنا کر کے ان کو دی جا رہی ہے. آج نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ گھر گھر ترنگا لگایا جائے اور گھر گھر ترنگا لگایا جائے اور ترنگے کو پھیلایا جائے اور بہت بڑے الاس کے ساتھ اس کو پھیلایا جائے. لیکن میں غریب آدمی ہوں اور غریب ہونے کے ساتھ ساتھ پوری زندگی میں جو محنت کی ہے, اس محنت کے نتیجے میں پوری زندگی میں اپنا ایک گھر تعمیر کر پایا ہوں. میں جب اس جھنڈے کو لے کر کے پھہرانے کے لیے جب میں نے یہ حکم سنا اور بڑی خوشی خوشی میں اس جھنڈے کو لہرانے اور پھہرانے کے لیے اپنے گھر پر پہنچا, تو میں نے دیکھا کہ میرا گھر جو ہے بلڈوزر کی زد میں آ کر کے ڈھا دیا گیا ہے اور بلڈوزر سے اس گھر کو تہس نہس کر دیا گیا ہے. میں وہیں پر دیکھتا رہا کہ میں اس جھنڈے کو کہاں پر پھہراؤں. آخر ہندوستان کے جھنڈے کی میں بدنامی اور بے عزتی تو کر نہیں سکتا تھا کہ اسے زمین پر ایسے ہی لہرا دیا جائے. میں نے دیکھا اور اس جھنڈے کو لے کر کے میں دوسری جگہوں پر, کئی جگہ پر گیا. میں دہلی میں بھی گیا, دہلی میں جا کر کے بھی میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی بہت سارے گھروں کو بلڈوزر کی زد میں آ کر کے ان کو بھی تہس نہس کر دیا گیا. میں پھر میوات کے اندر گیا, میں نے دیکھا کہ غریبوں کے گھر وہاں بھی ڈھائے جا رہے ہیں. میں یو پی میں آیا اور جگہ جگہ کئی جگہ پر مختلف جگہوں پر جا کر کے پہنچا. میں نے دیکھا یو پی کے اندر تو اور بھی زیادہ برا حال ہے. یہاں تو ہزاروں نہیں لاکھوں گھروں کو توڑ دیا گیا ہے بلڈوزر کی زد میں آ کر کے. تو میں اس جھنڈے کو لے کر کے میں نے کوشش کی اور میں پھر اس جھنڈے کو لے کر کے منی پور گیا. میں نے وہاں پر دیکھا تو وہاں پہ اس سے بھی زیادہ برا حال تھا. وہاں پر ہماری بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی تھی. وہاں پر ایک بوڑھے شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص اپنے گھٹنوں میں اپنی گردن کو بڑھائے ہوئے بہت زاروں قطار رو رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے, کیوں اس حال میں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کارگل کی جنگ میں اس جھنڈے کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے, اس جھنڈے کی عزت کو بچانے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی تھی. لیکن آج میری بیٹی کو سرے عام کپڑے اتار کر کے منی پور کے اندر گھمایا جا رہا ہے. میں وہی شخص ہوں جس نے کارگل کے اندر اپنی جان دی تھی. میں آج بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن یہ جھنڈا تمہاری ذمہ داری ہے. آج کے بعد اس جھنڈے کی عزت کو تم بچا کر کے چلنا. آخر میں اس جھنڈے کو کہاں بچاؤں, کہاں لہراؤں, کہاں اس جھنڈے کو پھہراؤں؟ نعرہ تو بڑی آسانی کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے کہ ہر گھر ترنگا, ہر گھر پہ ترنگا لہرانا چاہیے. لیکن گھروں کو بلڈوزر کی زد میں لا کر کے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے اور ابھی تک کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کیا گیا کہ جس کی وجہ سے ان گھروں کو, غریبوں کے گھروں کو بچایا جا سکے. بلکہ اس کام کو خود حکومت کے کارندے کر رہے ہیں. غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے. جو غریب پوری زندگی میں محنت کر کے ایک گھر بنا پاتا ہے, اس گھر کو چند منٹوں کے اندر اور چند گھنٹوں کے اندر بلڈوزر کی زد میں لا کر کے زمین پر گرا دیا جاتا ہے.
آخر وہ اس کی پوری زندگی کی محنت برباد ہو جاتی ہے. وہ غریب اپنا گھر بنائے یا اپنے بچوں کو کما کر کے لا کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرے. پورے ہندوستان کی حالت تشویشناک ہے. ان 10 سالوں کے اندر ایک مذہب کے لوگوں کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے, کبھی کسی موضوع پر لا کر کے اور کبھی کسی ٹارگیٹ پر لا کر کے. کبھی کوئی ٹاپک ہوتا ہے, کبھی کوئی ٹاپک ہوتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ ہوائی جہاز میں بٹھا کر کے پاکستان بھیج دیا جائے, کبھی کہا جاتا ہے کہ لو جہاد کے نام پر ان کو جان سے مار دیا جائے, کبھی کہا جاتا ہے کہ سمندر میں پھینک دیا جائے, کبھی 3 طلاق کا مدعا اٹھایا جاتا ہے. اور اب حال میں جو وقف ترمیمی بل کا ایک مدعا اٹھا ہوا ہے, کبھی بھی ہندوستان میں اس مدعے کو نہیں اٹھایا گیا. اور بھی یہاں پر وقف چیزیں ہیں. بہت سارے ایسے مندر ہیں جن کی جائیداد وقف ہیں, ان میں مسلمانوں کو لیا گیا آج تک, یا کسی دوسرے فرقے کے دوسرے مذہب کے لوگوں کو اس وقف پہ لیا گیا. تو آخر مسلمانوں کے وقف سے ہی کیا دقت ہے کہ اس میں دوسرے فرقے کے یا عورتوں کو اس میں لیا جا رہا ہے. تو اس لیے ہندوستان کی حالات تشویشناک ہے, اور ہندوستان کی جمہوریت کو, لوکتنتر کو, جو ہندوستان کے لوگوں نے, ہمارے اسلاف نے بڑی جدوجہد اور بڑی کوششوں کے نتیجے میں آزاد کرایا تھا اور ہندوستان کو جمہوریت بنایا تھا اور لوکتنتر بنایا تھا, اس لوکتنتر کو خطرے میں ڈال کر کے, اس لوکتنتر کو نیچے گرا کر کے, اس لوکتنتر کو توڑ کر کے جو لوگ ہندو راشٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, الحمدللہ ہم سب چیزیں برداشت کر سکتے ہیں, اور اب تک ہم نے آزادی سے لے کر کے برداشت کی بھی ہیں. لیکن اگر ہندوستان کی چھوی کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی اور لوکتنتر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, تو الحمدللہ جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے پروجوں نے ہندوستان کے لیے قربانی دے کر کے انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا اور لوکتنتر بنایا تھا, آج بھی ہم انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہندوستان کی لوکتنتر کو اور ہندوستان کی جمہوریت کو اپنی قربانی دے کر کے, اپنی جانوں کی اور مال کی قربانی دے کر کے, ہمیں ہر حالت میں ہندوستان کو لوکتنتر پر اور جمہوریت پر ہی رکھنا ہے اور ہر طرح کی قربانیاں دینی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی آزادی, جس طریقے سے ہمارے علماء نے, بزرگوں نے قربانی دے کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا, اسی طریقے سے ہمیں بھی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.